اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ شخصیت۔ محترم ناظرین، فائنل رول ماڈل، مثال نمونہ یا اعلیٰ قابل عمل کردار ہے، جو وہ عنوان ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آخری نبی ہونے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی کے لیے مکمل آخری اور فائنل رول ماڈل یا مثالی کردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب فخر دو عالم سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، فائنل رول ماڈل اور کامل اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، مسلمانوں کی قومی سیرت کا سرچشمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، مثالی تعلیمات اور اسوہ حسنہ ہر عہد اور ہر دور میں مسلمانوں کی قوت و رفت کا سرچشمہ اور ان کی قومی سیرت کی تشکیل و تعمیر کا بنیادی عنصر رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گرچہ باقاعدہ نعت نہیں کہی، لیکن ان کے بہت سے نعتی اشعار اردو نعت کے حوالوں سے نگینوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب بھی ایسا ہی ہے۔ فرماتے ہیں، وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا وادی فروغ سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم سامعین، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت میں گزارش کر چکا ہوں، پہلے بھی ایک دو بار بات ہو چکی ہے، حوالے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ میری سیرت نبی پر کتاب محسن عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حصے میں عدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شعری انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں 150 کے قریب مصرے جملے یا بند ہیں، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیوں کے بارے میں عدل کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ عدل رسول پر ہمارے یوٹیوب چینل ہاشمی پرافٹس نیشن یا قوم رسول ہاشمی پر 50 سے زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، انسان کامل ہونے کی صفات کی عکاسی کی گئی ہے۔ عدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہونے والے کلام کو ملک بھر کی ممتاز مذہبی، علمی اور ادبی شخصیات نے خاصے کی چیز، نئی صنف، ندرت، عدل کی سب مناسبتوں کا نظم کیا جانا، عدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو ادبی اسلوب میں پیش کیا جانا، دین اسلام کی اساسی قدر کی یاد دہانی، جس سے اجتماعی کمزوری کی بیشتافی کا ممکن ہونا، اور سیرت نگاری کے باب میں ایک عمدہ اضافہ وغیرہ قرار دیا ہے۔ یہ مختلف ممتاز علماء اور ادیب حضرات کی، شعراء کرام کی عدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے کا اختصار سے بیان کیا گیا، پوری تفصیل کتاب میں موجود ہے۔ ناظرین، وہ پروگرام اس چینل سے اب بھی سماعت فرمائے جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سننا چاہتا ہے تو ہاشمی پرافٹ یوٹیوب پہ ہاشمی پرافٹس نیشن کو پہ جائے، وہاں جا کر پروگرام دیکھے۔ پچھلے پروگراموں میں پہلے کیے گئے پروگراموں میں چیز نظر آ جائے گی، اور آپ اس عدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی مناسب وقت پر دوسرے انداز سے بھی پیش کریں گے، تاکہ بات کی مزید وضاحت ہو سکے انشاءاللہ۔ اسوہ نبوی کی جامعیت، اب اس طرف آتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ سید سلمان ندوی کی سیرت نبی پر ان کے اکتوبر 1985 میں مدراس میں کے لالی ہال میں کی جانے والی 8 مشہور تقاریر، جنہیں خطبات مدراس کے عنوان سے 1926 میں شائع کیا گیا تھا، جسے اہل علم و فکر نے سیرت نبی پر بہترین کتاب ٹھہرایا، اور اس میں سے
پیراگراف ایک پیراگراف پیش خدمت ہے جو معروف سیرت نگار ڈاکٹر حافظ محمد ثانی نے سیرت نبی پر میری کتاب مسند عالمین کے پیش لفظ میں درج کیا۔ وہ اس کتاب کے صفحہ 33 میں بطور حوالہ تحریر کرتے ہیں کہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اور بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر سے دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہو تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر استاد اور معلم ہو تو صفا کی دستگاہ کے معلم اقدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو رول امین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اور واحد الناصر ہو تو مسجد نبوی میں مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی مرادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بیجار اور مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر جو کوئی بھی ہو وہ کسی حال میں بھی ہو، زندگی کے لیے نمونہ سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کی ہر طالب اور نور معنی کی ہر متلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے حضرت نوح و ابراہیم، حضرت ایوب و یونس، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ گویا تمام انبیاء کرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کے سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں پر مولانا سید صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الفاظ استعمال کیے، میں نے اس میں ترمیم کرتے ہوئے ذخیرے کا لفظ اس میں اضافہ کر دیا اپنی طرف سے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شخص کے طلبگاہ کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ سید سلمان ندوی کی کتاب ہے، سلمان ندوی سید سلمان علامہ، خطبات مدراس لاہور، ادارہ اسلامیات 1984 صفحہ نمبر 86، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اسی کتاب میں یعنی ڈاکٹر ثانی مزید حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسی کامل، اور مولانا سید ندوی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بری دنیا کی عالمگیر و دائمی رہنمائی کا کام انجام دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو، اس میں نوح اور ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، سلیمان، داؤد، ایوب اور یونس، یوسف و یعقوب علیہ السلام سب کی زندگیاں اور سیرتیں سمٹ کر سما گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 91 خطبات مدراس کا حوالہ ہے۔ اور یہاں پر میں مولانا جامی کے شعر ایک ایڈ کرتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں۔ مولانا عبد المال جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شعر کا مصرع ہے، آنچ خوبا ہما دارن تو ددہ داری، یعنی دوسرے انبیاء کی صفتیں، جتنی بھی صفتیں دوسرے انبیاء میں ہیں، آپ کی اکیلی شخصیت میں وہ ساری صفتیں موجود ہیں، الحمدللہ۔ بس حضور والا یہ ختم نہ ہونے والی حقیقت ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی فکر
دامنگیر رہنے کی دعا اور اس پر عمل کی سبیل کا اہتمام ہی ہمیں محبوب خدا رحمت للعالمین کی کامیاب غلامی کی نعمت عظمیٰ سے برابر کر سکتا ہے۔ ہمیں اسی کی دعا اور ارتجا کرتے رہنا چاہیے اور سعی کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہماری خواہشات اور دعا کو قبول فرما، آمین یا الہ العالمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔